سب سے بڑی سنیت کو تکلیف کس چیز سے پہنچ رہی ہے؟ بہت ہاتھ جوڑ کر میرے بھائیوں سے، جوان دوستوں سے میرے، میں بھی آپ ہی کی طرح تو ہوں نا یار، میری سن لو، علماء کی نہیں سنتے تو میری سن لو کم سے کم، خدا کے واسطے. یہ جب ہم ڈی جے بجاتے ہیں نا، اس سے خدا کی قسم ہماری سنیت کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک شخص مجھے ایسا دکھا دو کہ جو یہ کہے کہ میں وہابی تھا کٹر، جلوس میں ڈی جے بج رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا، میں توبہ کر کے سنی بن گیا. نہیں ملائیں گے، ایک وہابی ایسا نہیں ملے گا. آپ ایسے سینکڑوں سنی ضرور مل جائیں گے میرے عزیزوں، جو کہیں گے کہ ہم سنی تھے مگر یہ خرافاتوں کی بنا پہ ہم نے دیکھا رہے جاہلوں کا فرقہ ہے اس لیے ہم وہابی فرقے میں چلے گئے. وہ ڈی جے جو آپ بزرگوں کی خوشی کے لیے نکال رہے، یار آپ سمجھ رہے فلاں ولی کا عرس ہے تو ہم صاحب ڈی جے بجا رہے، فلاں بزرگ کا عرس ہے ڈی جے بجا رہے، غوث پاک کا جلسہ ہے، جلوس غوثیہ ہے تو ہم ڈی جے بجا رہے، ہم سنیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم صاحب بزرگوں کو خوش کر رہے ہیں. خدا کی قسم آپ بزرگوں کو خوش نہیں کر رہے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. قیامت کے دن یہ بزرگان دین آپ کا دامن پکڑیں گے اور غوث اعظم پوچھیں گے بتا میں نے ڈھول کب بجایا تھا. غریب نواز پوچھیں گے بتا میں نے کب ڈھول بجایا تھا. وہ سیما الگ چیز ہے بھائی، دف کے ساتھ وہ الگ ہے. یہ اپنے ڈھولوں پہ دلیل کے لیے غریب نواز کا نام بدنام مت کرو. اور انہوں نے اگر سیما سنا ہے تو ایک بار سیما سنا ہے تو ایک مہینہ نماز بھی تہجدوں کی چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، تو نمازیں تو ان کی چھوڑ دی، محفل سیما لے لیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ. تو یہ بزرگان دین کل آپ کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے بتا تو میرے نام سے ڈھول بجاتا تھا، تیرے ڈھول سے بزن ہو کے یہ شک بد عقیدہ ہو گیا، اس کا جواب دے کیسے؟ کیا جواب دوں گے؟ یا آپ کے ڈی جے بدعقیدگی کو بڑھا رہے ہیں، خدا کی قسم سنیت کو نہیں تقویت پہنچا رہے ہیں، سنیت کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں. اور ایک بات سن کے مجھے خوشی ہوئی تو ایک بات سن کے دکھ بھی ہوا ہے. یہاں پر ابھی میں نے چور بازار کے پروگرام میں ڈی جے پہ بولا تھا تو وہاں کی کمیٹی میرے جانے کے بعد وہیں کے ایک عالم دین ہے ان کے پاس گئی، سن کر بڑی خوشی ہوئی. وہ مولانا نے بھی پھر جمعے میں تقریر کیا ڈی جے کے خلاف، تو انہوں نے تحریری طور پر توبہ نامہ لکھ کر دیا کہ آج سے ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے. ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اس عمل سے سنیت کو نقصان ہے اور ہمارے مذہب کو نقصان ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. مگر دوسری طرف پھر یہ دکھ ہوا کہ کچھ نوجوان جذبات میں وہ ملاؤں کو کیا سمجھتا، ہم بجائیں گے، کون ملا کے روکتا ہم بھی دیکھیں گے. میں کہتا ہوں ملا کوئی نہیں روکے گا بھائی، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کسی ملا میں طاقت نہیں ہے. تم نے ان کو اتنا کمزور رکھا، 6,000 روپے سے اوپر تو تنخواہ نہیں دیتے بیچارے، کھائیں گا کیا اور تم کو روکے گا کیا یار. وہ تم نے ملا کو چھوڑا ہی کس لائق تم نے؟ تمہارے نزدیک تو وہ ملا، معذرت سے عرض کر رہا ہوں میں عالم نہیں ہوں، بزنس مین ہوں بھائی، بزنس چلاتا ہوں، مت دینا نذرانہ، مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کا نذرانہ، نہیں چاہیے، میں نذرانہ لیتا بھی نہیں. میں کماتا ہوں اپنی محنت سے اور اپنے بل سے اور کھاتا ہوں، دین کے درد میں نکلا ہوں، LLB کیا ہے میں نے، وکالت چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ میرے اعلی حضرت نے کہا وہ جھوٹا ہے. جھوٹ تجھے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، سچ بولنے کے لیے پیدا کیا گیا. جھوٹی راہ چھوڑ کر سچی راہ پر آیا ہوں. دنیاوی تعلیم ہے میری، BA LLB ہوں میں. لیکن میرے عزیز میں عرض یہ کر رہا تھا مولانا کو آپ نے چھوڑا گیا. ہمارے نزدیک متقی مولانا کو انہیں معلوم ہے جو سائیکل چلاتا ہے، بہت متقی مولانا ہے. اور جیسے ہی مولانا ہونڈا پہ آیا، ابھی کہاں سے لایا رے ملا نے؟ ہم اپنے عالم کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے. وہ قوم کیا فلا پائے یار جو اپنے علم کو اور اپنے عالم کو اچھا دیکھنا نہ چاہے. باطل مذہب عیسائی، یہودی، ان کے ملاؤں کو، ان کے پادریوں کو دیکھو، وہ کپڑے پہنتے ہیں جو ہمارے امیروں کو بھی نصیب نہیں ہوتے. ان کاروں میں یہ پادری گھومتے ہیں جو کاریں ہمارے بڑے سے بڑے امیر بھی مہیا نہیں کر سکتے. وہ جو کل تک معذرت سے وہ جو کل تک ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوتے تھے، اشارہ کر رہا ہوں، بالوں میں مٹی بھری ہوتی تھی، آج جن چینلوں پر وہ جن تختوں پہ بیٹھے ہیں نا، وہ چاندی اور سونے کے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں کتنے لوگوں نے اشارہ سمجھا. آستھا چینل، چلو اور کلیئر کر دے رہا ہوں، آستھا چینل کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ جو کل تک ہمالیہ کی چوٹی پر نہاتے دھوتے نہیں تھے، آج اس قوم کو جن کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، وہ قوم بھی اتنی بشعور ہو گئی کہ ان چوٹیوں کے گندوں کو اٹھا کر لا کے چاندی اور سونے کے تختوں پہ بٹھایا کہ ہماری اصلاح کرو، ہماری قوم کو مضبوط کرو، ہماری قوم کو بڑھاؤ. اور وہ نعرہ لگانے لگے ہیں فخر سے کہو ہم ہندو ہیں. اور ہم نے اپنے مولانوں کی درگت کی. ہم مولانا کی ایک ہی جگہ سنتے ہیں، مولانا وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے،
مولانا کیا وہ قرآن کے پارے دینا ہے، وہاں مولانا جیسا بولیں گا برابر سنیں گے، میت میں مولانا ایسا دفن کرو سنیں گے، ایسا نلاؤ سنیں گے، مگر جہاں تھوڑے سے پیسہ آیا، خوشی کی بات آئی، ارے مولوی ملا گیری اپنی ادھر ہی رکھو، خوشی کا موقع ہے، میں تو ناچوں گا، تھرکوں گا، ڈی جے بجاؤں گا. تو میرے عزیزو، وہ قوم کیا فلاح پائیں گی یار جو اپنے عالموں کی عزت نہ پہچانے. عالم بھی انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں بھائی. سن لو، میں بول رہا ہوں، برا لگیں گے علماء کو، لگے مجھے میری بلا سے، میں نہیں فرق پڑتا مجھے، حالانکہ میرے بزرگ ہیں، میں عزت کرتا ہوں، لیکن اس اعتبار سے بول رہا ہوں عالم بھی معصوم نہیں ہے. ہر عالم اگر بعمل ہوتا تو صرف عالم نہ ہوتا، اللہ کا ولی ہو جاتا. اور پھر یہ قبرستان میں جو تم عالموں کو دفن کرتے ہو نا، قبرستان نہیں، پورے بمبئی کا ہر محلے میں مزارے ہی مزارے ہوتی. کوشش کرتے علماء اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی، مگر سن لو، یاد رکھ لو، غلط فہمی دور کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا بے عمل عالم بھی جاہل عابد سے 1000 درجے افضل ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، پوچھا گیا حضور عوام میں یہ مشہور ہے کہ عالم پر دگنا عذاب ہوگا اور جاہل پر 1 گنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کی، فتاوی رضویہ کی پرانی 12ویں جلد میں دیکھ لیں آپ، پرانی جو اب تو 30 جلدوں میں ہو گئی ہے، مترجم ہو گئی ہے 30 جلدیں، اس وقت غیر مترجم کی بات کر رہا ہوں. 12ویں جلد میں اعلیٰ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری امت کے بے عمل عالم پر 1 گنا عذاب اور جاہل پر 2 گنا عذاب. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عالم تو علم رکھنے کے باوجود بھی اس نے عمل نہیں کیا، جاہل تو جانتا ہی نہیں تھا، تو حضور اس پر دگنا کیوں؟ عالم پر دگنا ہونا چاہیے نا، کیونکہ علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے میری امت پر 2 چیزیں فرض کی، پہلی علم حاصل کرنا، دوسرا عمل کرنا. عالم دین نے علم حاصل کیا، ایک فرض کر لیا، علم پر عمل نہیں کیا، دوسرے فرض کو چھوڑ دیا، اور جاہل نے دونوں فرض کو چھوڑ دیا، نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا. تو عالم بے عمل بھی ہے تو آپ سے بہتر ہے. تو عالم کی بے عملی پہ مت دیکھیے، کوئی پاک صاف نہیں ہے بھائی، صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں. یہ مت دیکھو، حضرت مولا کائنات نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ کہو کیا کہہ رہا ہے. اور یہ وہابیوں پہ فٹ مت کرو، یہ سنیوں کے لیے ہے بھائی، یہ سنی علماء پر ہے کہ یہ مت دیکھو اس کا عمل ہے یا نہیں. اور اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں، سرکار غوث اعظم نے گنید الطالبین میں حدیث لکھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے بہت حدیثیں سنتا تھا، خوب حدیثیں سنتا تھا، لیکن میں بیان نہیں کرتا تھا. ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بلایا، ابو ہریرہ حدیثیں سنتے ہو بیان نہیں کرتے، دین نہیں بتاتے، دین کیوں چھپاتے ہو؟ عرض کی ادب سے یا رسول اللہ بہت سی حدیثیں وہ ہے جو میں آپ سے سنتا ہوں اس پر میرا عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ضروری نہیں کہ تیرا ہر بات پہ عمل ہو، پہنچا دے جو بھی تو جانتا ہے، ہو سکتا ہے جس تک تو پہنچا ہے وہ عمل کر لے. کیونکہ اسلام بہت وسیع ہے، پورا عمل اسلام کے ارکان پہ کوئی نہیں کر سکتا. کوشش جتنی ہو، تو علماء بھی انسان ہیں، جتنی کوشش ہوتی کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم علماء کا جائزہ لیتے ہیں. جیسی کوئی عالم ہماری نصیحت کرتا تھا، ہم علماء کو دیکھنے لگ جاتے، یہ خود کرو اس پہ عمل نہیں ہے، مولانا کو اس پہ عمل نہیں ہے، مولانا کو اس پہ عمل نہیں، ہم کو چلے سکھانے. ارے بھائی اگر اس کا عمل نہیں ہے تو اس کا جواب وہ دیں گا، اس نے جو اچھی بات بتائی اس پہ عمل کر لو، آپ بچ جاؤں گے. تو علماء کی بھی عزت کرو، احترام کرو، اپنی ماں بہنوں کا احترام کرو، اپنے بھائیوں کا احترام کرو. رب کائنات جو کچھ بھی نصیحت آمیز گفتگو کی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے.